أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. فرددنا إلى أمها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. صدق الله مولانا العظيم. علماء کرام اور حاضرین جلسہ، میری اور آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ دین کی نسبت سے پروردگار نے ہمیں اس جگہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہر چیز کی قدر و قیمت کا ایک مقام ہے، ایک وقت ہے. مجھے یقین ہے اور آپ سب کو بھی اس کا یقین ہے اور اس کا ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ جس دن اعمال کھلیں گے ضرور اس مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے باعث سرخرو ہوگا، باعث سعادت ہوگا اور ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اس دن احساس ہوگا. جو یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے. یہ یوم تبلی السرائر ہے، راز اوٹ ہونے کا دن ہے. جس دن کی پہچان الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، سب جھوٹ ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے جو سچ ہے اور وہ میرے اور آپ پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. جس دن کی پہچان اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. اس دن کی پہچان ہے جو ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. خافضۃ الرافعہ. بہت سارے جو دنیا میں اونچے سمجھے جاتے تھے ان کو نیچا کرے گا اور جو پست سمجھے جاتے تھے ان کو بلند کرنے والا دن ہے. وہ دن جس کی پہچان ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. یہ فیصلے کا دن ہے، اس کے لیے تم کو اور تم سے پہلوں کو جمع کیا. ھذا یوم لا ینطقون. یہ وہ دن نہیں ہے جس دن انسان کو اس کی چرب زبان، جس دن انسان کو اس کی ہوشیاری، اس کی چرب زبانی کام آئے. ھذا یوم لا ینفع مال ولا بنون. یہ وہ دن ہے جس میں مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. یہ وہ دن ہے جس میں لا تخفی منکم خافیہ. کوئی کچھ چھپانا چاہے چھپا نہیں سکے گا. اصل حقائق سامنے آئیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جن چیزوں پر امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ کام آ جائے، شاید یہ کام آئے، شاید یہ کام آئے،
ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ اور مختلف علاقوں کے لوگ جب صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام پر اور صرف آخرت کی تمنا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو ہر چیز سے فارغ کر کے صرف اللہ کے دین کے لیے بیٹھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، پروردگار کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور یہ ضرور قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، اور پھر حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری پروردگار ان کے اعمال میں بھی برکت عطا فرمائے، اخلاص میں بھی برکت عطا فرمائے، عافیت میں، صحت میں بھی برکت عطا فرمائے، اور پھر عمر میں برکت بھی عطا فرمائے۔ عمر کی برکت کی دعائیں سب کرتے ہیں، مگر ساتھ میں اس کی دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صبح حضرت نے حکم فرمایا، اس سے پہلے ہی کوئی ساتھی کہہ رہا تھا، اتفاق سے وہ بیچارہ یہاں مجلس میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو دعوت ملی ہے ازہری صاحب کے یہاں سے۔ میں نے کہا وہاں دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں اجازت مانگی جاتی ہے، کس کو اجازت ہے آنے کی، کس کو اجازت نہیں ہے۔ وہاں کی دعوت کا کوئی محتاج نہیں، دعوت کا منتظر نہیں رہتا ہے، اجازت کا منتظر رہتا ہے۔ پھر حکم فرمائے حضرت، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے بڑوں کے سامنے کچھ عرض کرنا ہوگا، اس لیے میرا ذہن خالی تھا۔ البتہ جو مجھ سے پہلے حضرات بیان فرما چکے، ان کی باتیں سن کر کے کچھ انہی کی باتوں سے خوشہ چینی کے طور پر ذہن میں آئی باتیں، میں نے سوچا کہ حضرت کے حکم کے مطابق انہی کا میں آپ سے مذاکرہ کر لوں، شاید مجھے اور آپ کو یہ نفع دے دے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی، حضرت مفتی صاحب نے جو ہمارے مہمان مکرم ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ ایک طرف پروردگار نے اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا، جب انسانوں کو پیدا کیا تو سب کی روحیں پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، کہ ہمیں تمہارا پروردگار نہیں، سب نے کہا تو ہمارا رب اور ہم تیرے بندے۔ اسی طرح اس نے ساتھ میں تمام انبیاء سے اقرار کروایا کہ جب تمہارا میرا آخری پیغمبر آئے تو تم اس میں اگر موجود ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ میں اس کی تلخیص کر رہا ہوں، جو پروردگار نے اپنے ربوبیت کا وعدہ لیا، اس کا دنیا میں ہم یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ خدا کا کتنا بڑا منکر، کتنا بڑا کٹر، اتھسٹ قسم کا، ملحد قسم کا، جو بالکل خدا کی خدائی کو نہیں مانتا ہے، مگر پروردگار زندگی میں ایسا موقع لاتا ہے جب وہ اس کی خدائی کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون جیسے ظالم کے لیے بھی قرآن کہتا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اس کا بھی دل اندر سے مان رہا تھا، لیکن جحدوا بها، وہ اپنے مالک کا انکار کر رہا تھا صرف ضد کی وجہ سے، ظلم وعدوا، دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، مگر اندر سے دل اقرار کر رہا تھا۔ دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا، اس کے بعد تاریخ انبیاء پر ایک نگاہ ڈالیے، وہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا احادیث میں کہیں نہ کہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یا ہمارے سلف صالحین ان کے لیے اقرار کر چکے ہیں کہ یہ انبیاء کی لسٹ میں ہیں، ان کی تو بات ہی رہنے دیجئے، دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیے، وہ خیال میں نہیں ہوتا ہے کہ مشرق کے انتہا میں جائیں، مغرب کی انتہا میں جائیں، شمال کی انتہا میں جائیں، جنوب کی انتہا میں جائیں، اس دھرتی کے اوپر جب اگر کسی ہستی کا ذکر سنتے ہیں، اگر کوئی آیا ہے، اس کے خیالات کو، اس کے اقوال کو، اس کی باتوں کو جب ٹٹولتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی باتوں میں یہ نہ ملے کہ ایک آخری آنے والا ہے جو آئے گا، اور میں تو جانے ہی کے لیے آیا تھا، میں اس لیے جا رہا ہوں، ایک آخری ہے جو آنے والا ہے، جو آئے
گا اور پھر وہ کبھی جائے گا نہیں، اس کا دین سلامت رہے گا، اس کا دین سلامت رہے گا، اس کی کتاب سلامت رہے گی، اس کی سنتیں سلامت رہیں گی، اس کی کتاب کے پڑھنے کا لہجہ سلامت رہے گا۔ کیوں سلامت رہے گا؟ فرمایا اس لیے کہ جو ان سے پہلے آئے تھے وہ اپنے وقت کے لیے آئے تھے، اپنے علاقے کے لیے آئے تھے، اپنی قوم کے لیے آئے تھے، لیکن ایک ہے جو سارے جگ کے لیے آئے گا، ساری دنیا کے لیے آئے گا۔ اور سارے انبیاء کرام لگتا ہے کہ صرف ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں، انہی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اگر ہندوؤں کی پرانی کتابوں کو دیکھیں تو ڈاکٹر رام پرساد اپادھیائے کی کتاب پڑھیے گا، ان کے دھرم کی کتابوں کو جب ٹٹولتے ہیں تو وہاں بھی ہر آدمی یہی کہتا ہوا ملتا ہے، ایک کلکی اتار آنے والا ہے، ایک جگ کو سدھارنے والا آنے والا ہے، ایک انتم رشی آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو پھر پوری دنیا میں روشنی پھیلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب دیکھتے ہیں، مفتی صاحب نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ جو 1500 سال پرانی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بائبل ہے، جو آج دریافت ہوئی ترکی کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو دیکھتے ہیں آخر ایک ہی کیوں ملتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم اپنی اپنی قوموں کو بتاتے رہو ہم آئے تھے، ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہماری سنتیں مٹ جائیں، ہماری تاریخ مٹ جائے، ہماری کتاب مٹ جائے، ہمارے بعد وہ لوگ پیدا ہوں یحرفون الکلم عن مواضعہ ویکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جو ہماری کتابوں کو مٹائیں، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اس پر حیرت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہماری کتابیں دائمی نہیں، دائمی کتاب ایک ہی ہے جس کے لیے پہلے دن اعلان ہوگا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ زمانہ کتنی کروٹیں بدلے، کتنے نشیب و فراز آئے، دنیا میں کتنے زیر و بم آئے، مگر اس کے کسی حرف کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر ساری کائنات کے انسان نہیں، کالے نہیں، گورے نہیں، پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہوں اور ان کے ساتھ جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب بنانا چاہے مگر کوئی نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج 1450 سال بیت گئے، کوئی نہیں بنا سکتا اور صبح قیامت تک نہیں بنا سکے گا۔ جو بات کہی گئی دنیا کی کتابوں کے بھنڈار میں، وہ قرآن میں وہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کی کیا بات ہے؟ جو صاحب کتاب دنیا میں تشریف لائے، جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جن کی صفت بیان ہوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کے مقدس ہونٹ جب ہلتے ہیں تو پروردگار کی وحی کے مطابق ہی ہلتے ہیں۔ وہ جو پیشن گوئی کریں گے قرآن کی بات نہیں، ان کی پیشن گوئی بھی زمانہ 1000 کروٹیں بدلے مگر وہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ روم کی بھی شکست کھائی، ایرانی جیتے، لوگوں نے تبصرہ کیا کیا قیامت تک کبھی رومی جیت نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ صرف ظاہر کی طاقت کو دیکھتے ہیں، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، وہ صرف دنیا کی ظاہری طاقت کو دیکھتے ہیں، ان کو آخرت کا معلوم نہیں ہے، ان کو رب کی طاقت نہیں معلوم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ آپ فرما دیجئے کچھ ایسے راز ہیں جو پروردگار کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی ہار گئے ہیں، اور یہ مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے، رومی ہارے ہیں، لیکن آپ اعلان کیجئے القریب رومی دوبارہ جیتیں گے۔ کیوں جیتیں گے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس لیے کہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، غالب وہ آئے گا جس کو اللہ چاہے گا، مغلوب وہ ہوگا جس کو اللہ چاہے گا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ تو پہلے دن کا پیغام ہے۔ عزت کا مالک وہ، ذلت کا مالک وہ، ملک کا مالک وہ، جس کو چاہے اس کو بادشاہ بنائے، جس سے چاہے اس سے چھین لے۔ یخلق ما یشاء ویختار ما یشاء، جس کو چاہے پیدا فرمائے، جس کو چاہے پسند فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان
آسمانوں کی بادشاہی، اسی کے لیے زمین کی بادشاہی. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ جو آسمان میں اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ جو زمین میں خدا ہے، اس کی بادشاہی ہے ہر جگہ. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے. وَيُزَوِّجُهُم مَّن يَشَاءُ، جس کو چاہے بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اس کو باز بنا دے. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، اس کے لیے حکومت ہے پہلے بھی بعد میں بھی. آج اس نے چاہا کہ ایرانی جیتے، کل وہ چاہے گا کہ رومی جیتیں گے، اور جب وہ چاہے گا اس کو کون مٹا سکتا ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان صدیقیت تھی، اور صدیقیت کس کا نام ہے کہ بے چون و چرا جو پروردگار فرمائے اس کو قبول کر دے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی مقدس زبان سے جو نکلے اس کو مانے، اور دل جان سے مانے، اور دل کی گہرائیوں سے مانے، اس کی صداقت کے اوپر ایمان لائے. میرے اور آپ کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے. آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے بیداری میں اٹھایا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پھر صبح وہ پاک ذات مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر مجھے ساتوں آسمان کے سیر کرائے، اور پھر میں واپس آیا، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا. عرب کے مشرکین نے اس کی مذاق اڑائی. ابو بکر صدیق سے کہا کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ اب بھی اس کو سچ مانو گے؟ تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصی ہو کر کے آ گیا، جبکہ 9 دن کا سفر جانے کا اور 9 دن کے آنے کا 18 دن کا سفر ہے، اور کہتے ہیں کہ میں چند لمحوں میں ہو کر کے آیا. فرمایا میرے نبی نے کہا. ہاں کہا تمہارے صاحب نے کہا. انہوں نے فرمایا اگر میرے صاحب نے کہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آسمان کے اوپر کی بتاتے ہیں میں تب بھی سچ مانتا ہوں. تو پھر وہ تحت الثری کی بتائے میں اس کو بھی سچ مانتا ہوں. وہ جنت و جہنم کو بیان کرتے ہیں میں اس کو سچ مانتا ہوں. تو اس کو کیوں نہ سچ مانوں؟ اسی لیے ان کو لقب ملا صدیق کا. اس کو تصدیق کی ضرورت، ماننے کی ضرورت ہے. فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب جو کہے گی اس میں کوئی شک نہیں، اور صاحب کتاب جو کہے گا اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، تھوڑی آگے تشریف لے گئے، دیہاتی نے دوسرے کسی نے زیادہ قیمت بتائی، وہ اس کو بیچنے لگ گیا. آپ نے فرمایا تو مجھے گھوڑا بیچ چکا ہے. اس نے کہا آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ دائیں بائیں صحابہ کھڑے ہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں اس کا گواہ ہوں، آپ نے گھوڑا پہلے خریدا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے. فرمایا میں تو موجود نہیں تھا، لیکن میں عرش پر کب موجود تھا، میں جنت میں کب موجود تھا. جس کی خبر آپ دیتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں آسمانوں کی، تو گھوڑے کی کہ خریدنے کی میں تصدیق نہ کروں. گھوڑے کا معاملہ اپنی جگہ رہا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ جب شہادت دے گا تو اکیلے کی گواہی 2 کی گواہی کے برابر ہوگی. میرے ایمانی بھائیوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں. ہم نے آپ کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، لیکن آپ کو خاتم النبیین بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے جو بات آپ فرمائیں گے وہ پتھر کی لکیر ہوگی. زمان تو بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، مگر آپ کی بات نہیں بدل سکتی. اور میرے ساتھیوں یہ باتیں تو آپ سن چکے، میں تھوڑے سے آگے آپ کو لے چلتا ہوں. جس طبقے کو سب سے پہلے پروردگار نے نبوت کی زبان سے سن کر کے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی، اس سچ کو سچ ماننے کی توفیق عطا فرمائی تھی، جس سچ کے لیے پروردگار نے اس موقع میں فرمایا تھا جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی. جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع سے مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے نکال دیا. اسی موقع پر قرآن نازل ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن. اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ آپ کو ضرور واپس مکہ پہنچائے گا. آپ بادشاہ بن کر کے جائیں گے، کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکے گا. مکہ والے اس موقع پر کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج مٹا دیا حق کو، جس کو حق کہہ رہے تھے وہ مٹ گیا. اگر یہ حق پر تھے تو یہ مکہ سے نکلنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اسی موقع پر قرآن نے کہا
تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تم کہتے ہو کہ حق مٹ گیا، فرمایا ابھی تو حق آیا ہے، اور حق جب آ جاتا ہے تو پھر حق مٹا نہیں کرتا ہے. وكان الباطل زهوقا، ہاں باطل مٹتا ہے اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. ان کو کس طرح یقین تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر. حضرت یاسر رضی اللہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ یاسر کے بیٹے جن کی والدہ نے قربانی دی، جن کے والد نے قربانی دی. خلاصہ کر کے آخری وقت کی بات بتاتا ہوں. بیمار تھے، لوگوں نے کہا اور اوپر سے مارکا چل رہا تھا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے. فرمایا آخری وقت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے جو چیز تو آخری وقت میں کھائے گا، آخری وقت میں استعمال کرے گا، وہ دودھ ہوگا. ابھی میں نے دودھ نہیں پیا اس لیے مجھے موت نہیں آ سکتی. اور پھر جب دودھ پیا فرمایا کہ بس آج جب ہم نے یہاں دودھ پی لیا ہے اس کا مطلب یہ آخری میرا دن تھا. اللہ کے حبیب نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہو کر کے رہتا ہے، اس میں کبھی جھوٹ کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی ہے. میرے ایمانی بھائیوں، یہی وہ یقین تھا صحابہ کا، یہی وہ ایمان تھا صحابہ کا جو لے کر کے وہ پوری دنیا میں پہنچے اور جس کے سامنے باطل سر نگو ہو گیا. جس ایمان کو لے کر کے حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مرتدین سے مقابلہ کرتے ہوئے بھگاتے دلاتے ہوئے ان کو سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے. آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہیں تھا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس پروردگار نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا اس کی شان ہے علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے. اس کی شان ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے. اس کی شان ہے لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. اسی رب کا نام لیتے ہیں اس لیے کہ نحن عباد، ہم اس کے بندے ہیں. ونحن فی سبیلی، ہم اس کے راستے میں ہیں. جب دین اس کا ہے ہم اس کے راستے میں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو یہ پانی کا ایک قطرہ ہمیں کیا روک سکتا ہے؟ پھر اس سمندر میں گھوڑے ڈال دیے. ابھی تک تاریخ گواہی دے رہی ہے اور ہماری تاریخ نہیں، ان گھوڑوں کی تاریخ گواہی دیتی ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ ظاہر کے گھوڑے ہیں مگر اندر کے کالے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں سے کبھی دوستی نہیں لگانا. مشرکین کو نہیں کہا، یہودی اور عیسائی کہا. پوچھا کیوں؟ ود کثیر من اہل الکتاب یردونکم، اب بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں دین سے مرتد کر دے، اس لیے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، وہ تمہارے نبی کو پہچانتے ہیں، تمہاری کتاب کو پہچانتے ہیں. ان کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہے یہ سچا دین ہے لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں مانتے ہیں، اس لیے دنیا میں پھٹکارے ہوئے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. ود کثیر من اہل الکتاب، اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کبڑے ہیں ساری دنیا کبڑی رہے تاکہ ہمیں کوئی کبڑا ہونے کا تانا نہ دے. اس لیے تم ان سے دوستی نہیں لگانا. اگر تم ان سے دوستی لگاؤ گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے جس طرح یہ بھرے ہوئے ہیں، جس طرح یہ ملعون ہے، جس طرح یہ لعنت کے مستحق ہیں، پھر تم بھی ان کے زمرے میں آ جاؤ گے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض دوستی لگانے کے لیے کافی ہے. اس واقعے کی تصدیق وہ بھی کرتے ہیں کہ اس سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے جس کو کشتیوں کے ذریعے سے پورے 24 گھنٹے میں کراس کیا جاتا تھا. حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے سمیت اس میں کود پڑے ہیں اللہ کے وعدے کے اوپر اور عجیب شان کے ساتھ فرمایا بسم اللہ العظیم، اس رب کے نام سے جو عظمت والا ہے، الحلیم جو برداشت کرنے والا ہے، العلی جو بلند و بالا ہے. جب وہ بلند و بالا ہے وہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا اور جس کو وہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. چند لمحوں میں سمندر کراس کر کے اس جانب پہنچ گئے اور جب دشمن نے اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو وہ راہ فرار اختیار کر گیا. اس نے کہا کہ یہ مخلوق جو سمندر کے اوپر گھوڑوں سمیت تیرتے ہوئے آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. میرے ایمانی بھائیوں، بس ضرورت ہے اس کے اوپر یقین کی. جس طرح صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کا جس طرح ایمان تھا ہمارا ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے. اور پھر جس طرح صحابہ نے اس کو پکڑ لیا تھا، دین کو ایک ایک سنت کو زندہ کیا تھا، ہم بھی اسی طرح زندہ کریں اور انشاءاللہ ہمارا اس پر ایمان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا وہ دین مٹ نہیں سکتا۔ بہت دفعہ جب کہا جاتا ہے کہ مشنری والے کوشش کر رہے ہیں، فلاں کوشش کر رہا ہے، بعض ساتھیوں کے ذہن میں شاید یہ غلط فہمی آتی ہے کہ شاید اس سے دین مٹ جائے گا۔ دین نہیں مٹ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طبقہ پھسلے گا تو پروردگار دوسرے طبقے کو اٹھائے گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دوسری قوم کو لاؤں گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دین کیسا مٹ سکتا ہے؟ اولہ انا، اس کا شروع میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ فرمایا ان کی ماں کا نام یہ ہوگا، ان کے باپ کا نام یہ ہوگا، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ میں تشریف لائیں گے، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں بیٹھیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا رب مجھے وہ منظر دکھا رہا ہے جب 313 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ دین کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے۔ رب ہی جانتا ہے کہ وہ وقت کتنا دور ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا دین کیسے مٹ سکے گا؟ پھر دین کو زندگی ملے گی۔ فرمایا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ منظر مجھے رب دکھا رہا ہے جب وہ آسمان سے اتریں گے اور القبۃ الخضرا کے اوپر اتریں گے، اور فرمایا اس وقت میں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے بال لٹک رہے ہوں گے، ان کے ماتھے سے پسینہ اس طرح ٹپک رہا ہوگا کہ دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ موتی ان کے پسینے سے ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا دین کیسے مٹ سکتا ہے؟ دین نہیں مٹے گا، دین باقی رہے گا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے اگر کہیں انسانوں میں کمزوری آئے گی، ایک طبقہ سمجھے گا کہ دین میرا محتاج ہے، خدا اس کو ہٹائے گا، دوسرے طبقے کو لائے گا۔ اگر وہ سمجھے گا کہ دین میرا محتاج ہے، خدا اس طبقے کو ہٹائے گا، تیسرے طبقے کو لائے گا، وہ دین پر عمل کرے گا۔ مشنری کی جب بات آتی ہے بار بار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں اللہ کا دین اس طرح پھیل رہا ہے، اللہ کا دین اس طرح پھیل رہا ہے کہ ایک ایک وقت کے اندر، ایک ایک گھنٹے کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے۔ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اب ان کو تلاش ہے کہ کہیں بیوقوف ملے۔ وہاں تو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، اب وہ ہماری بیوقوف باتیں، ہماری بیہودہ باتیں کہ 3 ایک میں ہے اور 1 3 میں ہے، اب ان کی سمجھ میں تو آتا نہیں۔ ان کو تو سچی روشنی ملنے لگ گئی ہے، اب کہیں اور ہمیں بیوقوف ملے تو ان کے اوپر حملہ کرے، لیکن ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور میں اور آپ بھی اس بات کو سمجھے۔ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لیکن اس طرف جا نہیں سکے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، عیسائی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، تمہیں بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر امن پھیلاتے ہیں۔ یہ تو منافقین بھی کہہ چکے ہیں، فرمایا وہ نہیں امن پھیلاتے ہیں، امن ہم پھیلاتے ہیں۔ ہاں انتم هؤلاء، ہاں انتم تحبونهم ولا يحبونكم، اور بدقسمت مسلمانوں تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کی طرح چہرے بناتے ہو، تم ان کی طرح کپڑے پہنتے ہو، تم ان کی طرح شادیاں کرتے ہو، تم ان کے پیچھے چلتے ہو۔ کبھی گورے کو تمہاری پگڑی پسند آئی، کبھی گورے کو میری ٹوپی پسند آئی۔ ہاں انتم تحبونهم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا يحبونكم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم پوری دنیا میں عمل لا سکتے ہو اس لیے کہ تم عزتوں کے رکھوالے ہو، تم عظمتوں کے رکھوالے ہو، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ براہ راست ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان کے پادری سے کہا سچ بتا، دل سے بتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم مان لے تو تو اپنے مذہب کا رہے گا؟ اس نے کہا نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا اگر قرآن کو مان لے پھر رہے گا؟ اس نے کہا نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن نے کہا آمن الرسول لا نفرق بین احد منہم، ہمیں یہ اللہ نے سلیقہ عطا فرمایا، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ فرمایا میں نے کہا تو میرے نبی پر ایمان لائے تو تو اپنے مذہب کا نہیں رہ سکتا، لیکن میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی کروں تو میں ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ میں اگر انجیل پر ایمان نہ لاؤں تو میں کافر ہو جاتا ہوں، میں اگر تورات پر ایمان نہ لاؤں میں کافر ہو جاتا ہوں، اور تو اگر قرآن کے ایک سطر کو مان لے تو اپنے دین و دھرم کا نہیں رہتا۔ امن ہم پھیلاتے ہیں کہ تو پھیلاتا ہے، ہم امن پھیلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان ہستیوں کو نہیں جن کو لوگوں نے بزرگ مانا، جن کو اللہ نے بزرگ بنایا، جن کو اللہ نے توحید کا علم بردار بنایا تھا، پھر ان کے ماننے والوں نے شرک کو اس میں گھسا
کو دوسروں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، اگر تم ان کو گالیاں دو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں نے گستاخی کی، جو کچھ کہا گیا تھا اس کو سمیٹنے کے لیے اللہ معاف فرمائے اور میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔